برے اعمال کا برا انجام۔ خود شناسی کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کو پرکھنے اور ان کے باطن کو بھی سمجھنے کی صلاحیت بدرجہ عطا موجود تھی۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض قریب المرگ ہے اور زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن جب وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے جب ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو مریض نے نقاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے اور آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، اعلیٰ حضرت یہ تو بالکل سچ ہے، لیکن آپ نے کیسے جانا؟ اس پر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ کم تولنے والا اور سود کھانے والوں میں سے تھا۔ جنت کامل۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں ایک عالیشان محل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک جوان رانا مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک اور توجہ سے ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے رفیق جعفر بن سلیمان سے فرمایا، دیکھتے ہیں یہ جوان محل کی تعمیر و تزئین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس کے پاس گئے، سلام کیا۔ اس نے مالک بن دینار کو نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو عزت و توقیر میں کوئی کسر نہ رکھی اور عرض کیا، حضرت کوئی کام ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ اس عالیشان مکان پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میرا 1,00,000 درہم کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار نے کہا کہ اتنی بڑی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک ایسے عالیشان محل کی ضمانت لے لوں جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیرپا ہے، جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی اور وہ منہدم بھی نہ ہوگا۔ اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بن گیا۔ نوجوان بولا کہ مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ یہ بہت بہتر ہے کہ تم اس پر غور کر لو۔ اس مکالمے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے آئے۔ حضرت مالک بن دینار کو شب بھر بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ جب آپ اس سے ملے تو اس نے کہا، کل جو بات ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ نوجوان مسرت و شادمانی سے ان لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے، کیا کل کی بات؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا، کیوں نہیں، مجھے بالکل یاد ہے۔ نوجوان نے 1,00,000 درہموں کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار کے حوالے کر دیں اور یہ کہا کہ قلم، دوات اور کاغذ حاضر ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے یوں تحریر فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے اس مکان کے عوض اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا شاندار محل دلانے کا ضمانت دار ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ کا فضل ہے، اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ فقط یہ کاغذ نوجوان کے حوالے کر کے ساری دولت شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے مالک بن دینار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے،
اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی ہے: عزیز حکیم اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس جوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ اس تحریر کو لے کر حضرت مالک بن دینار دوڑتے ہوئے نوجوان کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسار ہے اور اندر سے نالہ و شیون کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نوجوان کل خدا کو پیارا ہو گیا۔ نوجوان کے جنازے کو غسل دینے والے شخص نے بتایا کہ اس نے مجھے بلوایا اور وصیت کی کہ میرے جنازے کو غسل و کفن تم دینا، اور کاغذ کا ایک وقت مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کی تدفین کر دی۔ حضرت مالک بن دینار نے محراب سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ چیخ پڑا کہ واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے مالک بن دینار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کی پیشکش پر ضمانت لکھنے کی التجا کی تو آپ نے فرمایا: جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت اسے یاد کر کے بہت روئے۔